نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، وہ اگر چاہے تو اے لوگوں تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین اور آسمان بنائے ان کو باطل یا بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اس زمین و آسمان کی پیدائش میں بڑی حکمتیں ہیں، اور فرمایا کہ وہ اگر چاہے تو اے لوگوں تمہیں لے جائے، یعنی زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کرنے پر جو قادر رب ہے، فرمایا وہ ایک قوم کو فنا کر دینے کے بعد نئی مخلوق پیدا کر دینے پر بدرجہ اولا قادر ہے، کیونکہ جو کسی سخت اور مشکل چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہو وہ سہل اور آسان چیز پیدا کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہوگا۔ اور یہ ظاہری سمجھانے کے اعتبار سے قرآن میں کلام کیا گیا، ورنہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے لیے ابتدا ہو یا انتہا ہو، ابتدا اور اعادہ سب اللہ کے لیے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ نے کافروں سے، کفار مکہ سے خطاب کیا کہ اے کافروں کے گروہ، میں تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ اور مخلوق پیدا کر دوں گا، اگر تم میرے محبوب کی بات کو نہیں مانتے تو یہ نہ سمجھو میں دوسری مخلوق پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں، اور ایسی مخلوق میں پیدا کر دوں گا کہ فرمایا کہ جو میری فرما بردار اور اطاعت گزار ہوگی۔ یہاں سے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کے صبر کے کمال پر دلالت کرتی ہے کہ وہ گناہ گاروں کی جلد پکڑ نہیں فرماتا۔ حدیث پاک سنیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو اذیت ناک بات سنے اور اللہ سے زیادہ صابر ہو۔ اس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اس کے لیے بیٹا ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں مہلت دیے رکھتا ہے اور پھر بھی انہیں روزی دیتا رہتا ہے۔ فرمایا پھر عذاب کے مؤخر ہونے میں یہ حکمت بھی ہے کہ گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور باطل دلیل پر اصرار کرنے والا اسے چھوڑ دے۔ اس لیے ہر عقل مند کو چاہیے کہ وہ جلد عذاب نہ ہونے کی غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے کفر سے، اپنے گناہوں سے فوراً توبہ کر لے اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہے، کیونکہ وہ قہر، کبریائی اور جلالت والا ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں نئی مخلوق لانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ وہ رب ایسا رب ہے کہ جو سارے جہان کو فنا بھی کر دے اور دوبارہ سے ایجاد بھی کر دینے پر قادر ہے۔ اس لیے مخصوص لوگوں کو فنا کرنا اور پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، یعنی کتنے زبردست دلائل سے یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ۔ اور سب اللہ کے حضور اعلانیہ حاضر ہوں گے تو جو کمزور تھے بڑے لوگوں سے کہیں گے
ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے۔ اب ہم پر برابر ہے کہ بے قراری کا اظہار کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کہیں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کافر آپس میں اور شیطان کے ساتھ جو بحث کریں گے وہ اس کی خبر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں، اور اگلی آیت جو میں اس کے بعد پڑھوں گا اس میں اللہ رب العالمین نے خبر دی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب سب اپنی قبروں سے نکل کر اللہ کے حضور اعلانیہ حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تاکہ ان سے حساب لے اور ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا دے، تو اس وقت وہ جو دنیا میں کمزور لوگ تھے تو وہ اپنے دولت مند اور با اثر لوگوں کی انہوں نے کیونکہ پیروی کی تھی اور انہی کی پیروی کی وجہ سے انہوں نے کفر اختیار کیا تھا، تو اب وہ اپنے ان قائدین کو، ان دولت مندوں کو، ان امیروں کو کل قیامت کے دن کہیں گے کہ دین اور اعتقاد میں ہم تمہارے تابع تھے، کیا تم بتاؤ اے لوگوں کہ ہم نے تمہاری پیروی کی تھی، کیا آج تم اللہ کے حضور ہم حاضر ہو گئے، کیا تم اس بات پر قادر ہو کہ اللہ نے جو عذاب ہمارے لیے مقرر فرمایا اس میں سے کچھ تم آج کے دن دور کر سکو؟ ان کا یہ کلام کمزور لوگوں کا قیامت کے دن علماء فرماتے ہیں یہ ڈانٹنے کے لیے، یہ زجر و توبیخ کے لیے اور اناد، یعنی اس دن انہیں ان سے نفرت ہوگی اور اس کے طور پر یہ کلام ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ دنیا میں تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا اور راہ حق سے روکا تھا، بڑھ کر تم باتیں کیا کرتے تھے، اور اب بتاؤ کہ تمہارے دعوے کہاں گئے؟ اب اس عذاب میں سے تھوڑا سا تم ٹال دو تو کافروں کے جو سردار ہوں گے، قرآن کہتا ہے اس وقت وہ اپنے ان کمزور لوگوں کو جن کی انہوں نے پیروی کی تھی ان کو وہ جواب یہ دیں گے، فرمایا کہ اگر اللہ ہمیں، اب یہ غور کیجئے قیامت کے دن بھی یہ اللہ پر کیا کہہ رہے ہیں، کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں دنیا میں ہدایت ایمان کی دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے تھے، ہم خود گمراہ ہو رہے تھے، تمہیں کیا گمراہ کی، یعنی تمہیں کیا سیدھی راہ دکھاتے۔ اب خلاصی کی کوئی صورت نہیں، یہ کافروں کے لیے شفاعت، فرمایا کہ نہ کافروں کے لیے شفاعت ہوگی، آؤ پھر یہ جو کافر رئیس ہوں گے، جو دولت مند ہوں گے، یہ اپنے کمزوروں کو کہیں گے آؤ ہم دونوں مل کر روتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یہی کام ہم کر سکتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں 500 برس قیامت کے دن یہ روتے رہیں گے اور اتنا گریہ وزاری کریں گے کہ اللہ ہم ان پر کچھ رحم آ جائے، تو فرمایا یہ ان کے کچھ کام نہ آئے گا، کافروں کے 500 برس تک یہ روتے رہیں گے۔ اب جب یہ 500 برس کے بعد پھر یہ کہیں گے کہ اب ہم نے اتنا رو لیا، اب ہم دوسرا کام کرتے ہیں کہ اب ہم صبر کر کے دیکھتے ہیں شاید کہ کچھ کام ہمارا ہو جائے۔ چنانچہ علماء کہتے ہیں 500 برس تک یہ پھر صبر کریں گے، وہ بھی ان کے کچھ کام نہ آئے گا، تو اب اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم پر برابر ہے، جو جملہ آپ نے بھی سنا، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ قیامت کے دن پھر اب وہ کہیں گے کہ اب ہم بے قراری کا اظہار کریں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، اب ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ نے پناہ دی تھی، رسولوں کو بھیجا تھا، سب کچھ ہدایت کے راستے بتا دیے تھے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اب کیا ہوگا؟ اب سنیے، اب یہ تو جہنم میں ہوں گے، اب آئے گا شیطان۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا
کیا تھا، اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری مان لی، تو اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ وہ جو پہلے تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا تو میں اس شرک سے سخت بیزار ہوں، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا مختصر میں خلاصہ بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ اس دن جب قیامت کے دن مخلوق کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، حساب کتاب ختم، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور جہنمی جہنم میں رہ کر اب شیطان پر ملامت کریں گے، اس کو برا کہیں گے اور کہیں گے اے بدنصیب، تیری وجہ سے تو نے ہمیں گمراہ کیا اور اسی مصیبت میں آج ہمیں گرفتار کروایا۔ تو شیطان اس وقت جواب دے گا جہنمیوں کو جہنم میں، وہ کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، آخرت میں نیکیوں کا بدلہ ملے گا، بدیوں کی سزا ملے گی، اللہ کا وعدہ سچا تھا اور وہ دیکھ لیا تم نے سچا ثابت ہوا۔ میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے تمہیں دنیا میں کہا تھا نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، نہ جزا ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ دوزخ ہے، وہ میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ اور سن لو، میں نے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی، نہ میں نے تمہیں اپنی پیروی کرنے پر مجبور کیا تھا، میں نے اپنے وعدے پر تمہارے سامنے دنیا میں کوئی حجت، کوئی برہان، کوئی دلیل پیش نہیں کی تھی، بس میں نے دنیا میں یہ کیا تھا کہ میں نے تمہیں وسوسے ڈالے گمراہی کی طرف بلایا، تم نے میری مان لی، اور حجت اور برہان کے بغیر تم میرے بہکاوے میں آ گئے۔ حالانکہ اللہ نے تم سے بار بار قرآن میں کہا تھا کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دلائل تمہارے پاس آئے، انہوں نے حجتیں پیش کی، دلائل قائم کیے، تم پر لازم تھا کہ تم ان کی پیروی کرتے اور ان کے روشن دلائل اور معجزات سے منہ نہ پھیرتے اور میری نہ مانتے، میری طرف التفات نہ کرتے، مگر تم نے تو ایسا نہیں کیا۔ اب سن لو کہ تم مجھے ملامت نہ کرو جہنم میں، کیونکہ میں دشمن ہوں۔ اور یہ جملے سنیے گا دشمن کے، وہ کہنے لگا میری دشمنی ظاہر ہے، اور دشمن سے کبھی خیر خواہی کی امید رکھنا ہی حماقت ہے۔ تم اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہاری فریاد کو نہ پہنچ سکتا ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ اور ایک بات آخری شیطان کہے گا، یہ بھی سن لو کہ جو تم نے مجھے دنیا میں اللہ کی عبادت کا شریک بنایا تھا، آج میں اس سے شرک سے سخت بیزار ہوں۔ پھر قرآن کہتا ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ ساری گفتگو آپ نے سماعت کی، اس سے اب ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ وہ یہ پیغام ہے کہ جو دنیا میں آج لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور لعین شیطان کے بہکاوے میں آ کر آج بھی وہ کفر و گناہ معصیت میں مبتلا ہیں، اور شیطان کی انسان دشمنی روز روشن کی طرح واضح ہونے کے باوجود بھی آج بھی ہمارے لوگ شیطان سے خیر خواہی اور اس کی احمقانہ امید رکھے ہوئے ہیں، وہ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اس دو آیت میں ہی سمجھ لیجئے، میں اسی پر قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، اور اگر تمہارے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی تم لغزش کھا جاؤ تو پھر جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور ایک اور آیت میں قرآن کے ہم سب کے لیے پیغام ہے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا،
بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں ہو جائے۔ شیطان کا کام ہی ایک ہے کہ جیسے وہ دوزخ میں جائے گا وہ چاہتا ہے کہ میں بھی سب کو دوزخ میں لے جاؤں، لیکن اللہ ہم سب مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے اور اپنے انجام کی فکر کرنے کی ہمہ وقت اللہ توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کا نور اللہ ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کہ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں نماز پنجگانہ خشوع و خضوع کے ساتھ، پابندی وقت کے ساتھ، جب تک زندگی کی سانسیں باقی ہیں میرے مولا ہمیں نمازوں کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ شیطان کے ہر قسم کے مکر و فریب سے یا اللہ، نفس کی ہر شرارت سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ مالک ہمیں اپنی پناہ عطا کر دے، اپنی پناہ کا حصار عطا کر دے، ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ اللہ ہمیں جو گناہ ہو گئے تو معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔